قربانی کرنے کا کتنا اجر ملتا ہے، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو مسلمان قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرمایا اسے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جانور خریدنے کے لیے جانور کے مالک کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ ریٹ فکس کرتا ہے، اس کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ میں اتنے کا خریدوں گا، مالک کہتا ہے نہیں میں اتنے کا بیچوں گا، تو وہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جتنی گفتگو کی گئی ہے، فرمایا وہ ساری گفتگو ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، جیسے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ جانور خریدنے کے لیے جتنی بحث ہوئی ہے، جتنی باتیں ہوئی ہیں، وہ ساری باتیں اللہ کی تسبیح لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس جانور کو خریدنے کے لیے جو وہ رقم دیتا ہے، جو پیسے دیتا ہے، فرمایا اسے ہر درہم کے بدلے 700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ جو اس نے جانور کے مالک کو پیسے دیے ہیں، فرمایا ہر درہم کے بدلے اسے 700 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور پھر اس جانور کو جب گھر میں لے کے آتا ہے اور 10 ذو الحج کو عید کے دنوں میں اللہ کی رضا کی خاطر جب اس کو ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرنے کے لیے جب زمین پر لٹاتا ہے، تو فرمایا 7 زمینوں کی جو مخلوق ہے قربانی کرنے والے کے لیے استغفار کی دعا مانگتی ہیں، قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی ہیں 7 زمینوں کی مخلوقات۔ اور پھر جب اس جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کا خون نکلتا ہے، فرمایا وہ جو خون ہے، اس خون کے ہر قطرے سے اللہ رب العزت 10 فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو قربانی کیسا عمل ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ جو مسلمان ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہا ہے، اسے کتنا اجر مل رہا ہے، کتنے ثواب کے ساتھ اس کو نوازا جا رہا ہے۔ اور پھر جب وہ ذبح کر لیتا ہے تو گوشت بوٹیاں بناتے ہیں، تو فرمایا وہ جو بوٹیاں ہیں اسے ہر بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ یہ قربانی کا اجر ہے۔ جانور کو خریدنے سے لے کر گوشت کی تقسیم تک، فرمایا یہ سارا جو عمل ہے قربانی کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ تو قربانی کتنا اچھا عمل ہے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مالک نصاب ہیں، ان کو چاہیے کہ ضرور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرے، اور یہ جو اجر و ثواب ہے اس کے مستحق اور حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔